ہماری یہ دنیا اتنی بھی سادہ نہیں ہے جتنی یہ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ یہاں ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں دن اور رات کے اصول بالکل الگ ہیں۔ سچ کہوں تو ایسی جگہ ہیں جہاں سورج فطرت کے مخالف چلتا ہے۔ جسٹ امیجن کرو ایسی جگہ جہاں نہ تو کبھی شام لوگوں نے دیکھی اور نہ ہی سورج کی پہلی کرن کسی نے دیکھی۔ وہاں صبح اور شام تو بس افسانے ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں سورج اپنی حدود تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ آتا ہے۔ آج ہم ان غیر معمولی جگہوں کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جہاں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، جہاں دن اور رات کے درمیان موجود لکیر ایک پہیلی میں بدل جاتی ہے۔ آخر فطرت کی کون سی قوتیں ان جگہوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور وہ کن رازوں کو چھپاتی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں، تو بنا وقت کو ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناروے، جسے دی لینڈ آف مڈ نائٹ سن بھی کہا جاتا ہے، یعنی آدھی رات کے سورج کی سرزمین، کیونکہ جب آپ آدھی رات مزے سے اپنی نیند پوری کر رہے ہوتے ہو تو ناروے میں تب بھی سورج نکلا ہوا ہوتا ہے۔ ویسے تو ناروے کو خوبصورتی کی سرزمین مانا جاتا ہے، جہاں ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جنہوں نے صدیوں سے لوگوں کو حیران کر رکھا ہے۔ لیکن ناروے کو زیادہ اٹینشن اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی یونیک لوکیشن کی وجہ سے ملی ہے، جہاں سورج کئی مہینوں تک غروب ہی نہیں ہوتا۔ اس ملک میں مئی کے آخر سے لے کر جولائی کے آخر تک تقریباً 76 ڈیز سورج غروب ہی نہیں ہوتا، یعنی ان 76 ڈیز میں صرف دن ہی رہتا ہے اور رات کبھی نہیں آتی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر وہاں رات نہیں ہوتی تو لوگ سوتے کیسے ہوں گے؟ تو گائز، ناروے کے لوگوں نے سونے کے لیے ایک پراپر شیڈول بنا رکھا ہے۔ وہ لوگ دن کے ایک مخصوص ٹائم میں سو جاتے ہیں۔ جہاں مسلم کو کافی پریشانی ہوتی ہے نمازوں کے حوالے سے، کیونکہ فجر کی نماز تب ہوتی ہے جب سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، اور مغرب کی نماز تب ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ لیکن ناروے میں نہ تو صبح ہوتی ہے اور نہ ہی شام، تو وہاں کے مسلمان نمازیں کیسے ادا کرتے ہوں گے؟ یہ ہے تو بڑی کنفیوژن، لیکن بیسیکلی وہاں کے لوگ ٹائم زون کے مطابق ہی اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، نہ کہ ہماری طرح سورج کے مطابق، یعنی وہاں نماز پڑھنے کے لیے سورج کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ دوسرے نمبر پہ جو کنٹری ہے وہ ہے فن لینڈ، ایک ایسی سرزمین جو کہ قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر سے مالا مال ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک ایسی سرزمین بھی ہے جہاں سورج غروب ہونے سے انکار کر دیتا ہے اور آدھی رات کو بھی آسمان پر جادو کی طرح چمکتا ہے۔ دوستو، فن لینڈ یورپ کے شمالی کنارے پہ واقع ایک دور دراز علاقہ ہے، اور سورج کے غروب نہ ہونے کی وجہ بھی اس کی یونیک جیوگرافک لوکیشن ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے جہاں دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ گرمیوں کے موسم میں سورج 73 گھنٹوں کے لیے چمکتا رہتا ہے، جبکہ سردیوں میں سورج کی ایک کرن بھی دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ یعنی یہاں کئی دنوں تک سورج نکلا رہتا ہے اور پھر کئی راتوں تک غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں کے دن بھی لمبے ہوتے ہیں اور راتیں بھی لمبی ہوتی ہیں۔ یہاں رات اور طلوع ہونے والے دن کے درمیان کی حد دھندلی ہوتی ہے، یعنی جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن سویڈن ان سب سے مختلف ہے، جہاں مئی کے شروع سے لے کر اگست کے آخر تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں 6 مہینوں تک دن اور اگلے 6 مہینوں تک رات رہتی ہے، اور اس فینومینا کی اصل وجہ اس کی جیوگرافک لوکیشن ہے۔ ناروے کی طرح یہاں کے مسلمانوں کو بھی نمازیں ادا کرنے میں کافی کنفیوژن ہوتی ہے، لیکن آپ خود امیجن کرو کہ 6 مہینے تک دن اور 6 مہینوں تک رات، یعنی انہیں رات کے ٹائم ظہر اور عصر کی نماز بھی ادا کرنا ہوگی۔ سب سے مزے کی بات اس ملک کے بارے میں کہ یہاں رات کے ٹائم بھی کبھی کبھار سورج غروب ہوتا ہے، پھر 1 یا 2 گھنٹے تک رات رہتی ہے اور پھر سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ الاسکا ان باقی ملکوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہاں تو سورج کی ٹائمنگ اور بھی زیادہ عجیب ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہاں مئی سے جولائی تک سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن باقی دنوں میں غروب ہوتا ہے، وہ بھی رات کے 12:30 بجے۔ دراصل الاسکا آرکٹک سرکل کے جنوب میں واقع ایسا ملک ہے جو دلکش ندیوں، خوبصورت وادیوں اور خوشگوار موسموں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہزاروں سیاح ہر سال یہاں آتے ہیں اور اس جگہ کی خوبصورتی سے اپنے دلوں میں سکون بھرتے ہیں۔